خاموش رات، آسمان پر بکھرے ستارے، زمین پر سوئے ہوئے لوگ، اور اسی رات فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کی ایک ایسی رات بھی آتی ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، جب زندگی، موت، رزق اور تقدیر کے فیصلے اللہ کے حکم سے لکھے جاتے ہیں؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی جذباتی کہانی نہیں، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک سنجیدہ، خاموش اور لرزہ دینے والا باب ہے۔ یہ ہے جب فرشتے اترے، شب برات کی ایک رات۔ اسلام میں بعض راتیں عام راتوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جن میں وقت رک سا جاتا ہے، جن میں انسان کی حیثیت عیاں ہو جاتی ہے۔ شب برات، جسے احادیث میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، ایک ایسی ہی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کا ذکر قرآن کی تفسیر میں ملتا ہے، جس کا بیان احادیث میں آتا ہے، اور جس پر امت مسلمہ صدیوں سے غور کرتی آئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس رات اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیا واقعی فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو کیوں؟ آئیے اس رات کی حقیقت کو تاریخ، حدیث اور قرآن کی روشنی میں خاموشی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کی رات، ہوا ساکن ہے، گلیاں خاموش، دروازے بند، دل مگر جاگ رہے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس رات عبادت میں اضافہ فرماتے، لمبے قیام، خاموش سجدے اور ایسی دعائیں جن میں صرف اپنی ذات نہیں پوری امت شامل ہوتی۔ یہ وہ لمحے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے بھی مانگتے جو خود مانگنا بھول چکے تھے۔ مدینہ کی فضاؤں میں کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی ہجوم نہیں تھا، مگر رحمت کی درخواست آسمان تک جا رہی تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شب برات صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ اللہ کے سامنے امت کی پیشی کی رات ہے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ قریب آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ یہ الفاظ ہلکے نہیں، یہ انتباہ ہے۔ یہ رات صرف عبادت کی نہیں، دل صاف کرنے کی رات ہے۔ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ فرشتے سزا لے کر نہیں آتے، یہ فیصلے لے کر آتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر معاملہ حکمت سے طے ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان میں آتا ہے کہ اس رات ہر حکمت والا کام فیصل کر دیا جاتا ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے مطابق یہ آیت شب برات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس رات اگلے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا، کون رخصت ہو جائے گا، کس کا رزق وسیع ہوگا، کس کی آزمائش بڑھے گی، اور انسان وہ سو رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر فیصلے لکھے جا رہے ہیں تو دعا کا کیا فائدہ؟ اسلام کا جواب خاموش مگر گہرا ہے۔ فیصلے بھی اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتے ہیں، دعا بھی اسی علم کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شب برات سوچنے کی رات ہے۔ اب تصور کریں، آسمان پر نور، فرشتے کتاروں میں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک حکم نامہ، زمین پر ایک انسان سجدے میں ہے۔ اسی لمحے اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے، اور کہیں اور ایک شخص دل میں کینہ رکھے ہوئے ہے۔ فرشتے رک جاتے ہیں۔
یہی شب برات کا اصل منظر ہے۔ یہ رات صرف عبادت کا موقع نہیں، یہ آخری وارننگ ہے۔ دل صاف کرو، رشتے درست کرو، اللہ سے لو لگاؤ، کیونکہ فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ شب بارات چراغاں کی رات نہیں، یہ شور کی رات نہیں، یہ خاموشی کی رات ہے، احتساب کی رات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں، کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آج ہم اس رات کو سمجھ لیں تو شاید ہم اپنی تقدیر کے کچھ دروازے دعا سے کھلوا سکیں۔ یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو انسان کو جھک جانا چاہیے۔ رات کا آخری پہر، خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن سنائی دے۔ ایک سادہ سا کمرہ، مٹی کے رنگ کی دیواریں، مدھم چراغ ٹمٹما رہا ہے، سائے دیواروں پر ہل رہے ہیں۔ ایک انسان اکیلا بیٹھا ہے، نہ ہجوم، نہ آواز، نہ کوئی گواہ۔ اس کے سامنے کوئی کتاب نہیں کھلی، مگر زندگی کے اوراق پلٹ رہے ہیں۔ بچپن کی ایک دعا، جوانی کی ایک غلطی، کسی ماں کی آنکھ میں نمی، کسی دوست کا ٹوٹا ہوا دل۔ وہ ہاتھ جو کبھی دعا کے لیے اٹھے تھے، آج لرز رہے ہیں۔ وہ زبان جو دوسروں پر سخت تھی، آج خاموش ہے۔ آنکھوں کے سامنے پورا سال کھڑا ہے۔ وہ نمازیں جو وقت پر نہ ہو سکیں، وہ سچ جو بول کر بھی چھپا لیا گیا، وہ حق جو جانتے ہوئے بھی ادا نہ کیا گیا۔ اچانک آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، چہرہ ہاتھوں میں چھپ جاتا ہے۔ کوئی باقاعدہ دعا نہیں، کوئی لمبا کلام نہیں، صرف ایک ٹوٹی ہوئی آواز، یا اللہ، اگر آج معافی نہ ملی تو پھر کب؟ اسی لمحے فضا بدلتی ہے، دل ہلکا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کی طرف ایک نام بھیج دیا گیا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان فرشتوں کے فیصلوں سے پہلے اپنی سمت درست کرتا ہے۔ شب برات عبادت کی نہیں، واپسی کی رات ہے۔ واپسی اللہ کی طرف، واپسی اپنے اصل کی طرف۔